बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ़ मामलात पे आज भी हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो 11 दिसंबर के वाक़े के बाद पैदा हुई है, उस पर बात करनी है। दाइश का बढ़ता हुआ ख़तरा, इस हवाले से ख़दशात, इस पर बात करनी है। इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार की मुलाकात हुई है सिराजुद्दीन हक़ानी से, इंतहाई अहम मुलाकात है। और कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। महकमा महाजरीन जो है, वज़ारत महाजरीन के कुछ मुलाज़मीन को अफ़गान हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बक़िया सज़ा माफ़ी की उम्मीद पैदा हुई है। इस हवाले से मुख्तसरन आपको बताना है और 2 मोहलतों के हवाले से आपको बताना है। 60 दिन की मोहलत दी थी पश्तून कौमी जरगा ने। मंजूर पश्तीन का ऐलामिया आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हमारे इलाके से फ़ौज निकल जाए, असलहा बरदार जो लोग हैं, जो तालिबान की शक्ल में हैं, दाइश की शक्ल में हैं या किसी भी दूसरी शक्ल में हैं, ये भी हमारे इलाके छोड़ कर चले जाएँ। ये मोहलत भी ख़त्म हो चुकी है। और 60 दिन की मोहलत TTP ने भी दी थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मोहलत दी थी और ये दोनों तंजीमें PTM और TTP, आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने इन दोनों तंजीमों को कालादम करार दिया हुआ है। लेकिन ये जो 60 दिन की मोहलत थी, ये PTM की तरफ से नहीं थी। मंजूर पश्तीन ने ये एलामिया पढ़ के सुनाया था, लेकिन ये एलामिया असल में था पश्तून कौमी जरगे का, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शामिल थीं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे। ये TTP का जो मोहलत थी, ये इसमें ये कहा गया है, जो प्रेस रिलीज़ मीडिया को जारी की गई है TTP की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि 2 महीने कबल TTP की क़यादत ने ये मोहलत दी थी कि सरकारी मुलाजमीन नौकरी छोड़ दें, जिस पर अमल भी हुआ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। 2 महीने की मोहलत अब पूरी हो चुकी है और जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार छुट्टियों पर हैं, वो अपने घरों को लौटें, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करें। ये TTP ने अपने लोगों को ये कहा है और गिरफ़्तारी ना देने की सूरत में उनको मारा जाए। और साथ साथ अगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार, बिलख़ुसूस पुलिस का सदार और लेवीज़ एहलकार अगर अभी कोई उज़्र रखते हैं और मकामी TTP की क़यादत से रब्ता करके तस्लीम हो जाएँ, तो उनको मारने की इजाज़त नहीं है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी जो जनूबी अज़लाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। TTP के लोगों की तरफ से सड़क पे नाका लगाना, गाड़ियों की तलाशी लेना, शनाख्ती कार्ड चेक करना, सर्विस कार्ड चेक करना, ये सिलसिला जो है आप वीडियोज़ की सूरत में देख चुके हैं। अब जो है ख़दशात बढ़ जाएंगे ज़ाहिर है। अगर ये इतना जो है संजीदा इन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है, तो सिक्योरिटी इदारों ने भी इस मामले को इंतहाई संजीदा लिया है। दूसरी जो मंजूर पश्तीन ने ये अपने पश्तून कौमी जरगे के एलामिया में कहा था कि पाक फ़ौज हमारे इलाकों से निकल जाए और TTP, दाइश या दूसरे जो असलहा बरदार लोग हैं, वो हमारे इलाकों से निकल जाए। अब हमारे इलाके कौन से, ये वजाहत उन्होंने नहीं की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अल्फाज जो हैं हमारे इलाके, इसका मतलब ये था कि पश्तून इलाकों से ये लोग निकल जाएँ। इस सूरत हाल पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पहले ये कहा गया था कि 3 अज़ला से फ़ौजी चेक पोस्टें जो हैं ये ख़त्म की जा रही हैं, उनके कैंप जो मुख्तलिफ़ स्कूलों या सेहत के मराकज़ में कायम हैं, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। लोग फिर सवाल ज़ाहिर है कि उठाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें फिर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या ये कहा गया था कि जी छावनियाँ भी खाली कर दें, तो ज़ाहिर है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। अब अगर बैरक्स की बात की जाती है, छावनियों की बात की जाती है, सरहद की हिफाजत की बात की जाती है, तो कम से कम इस हवाले से कोई इस तरह का एलामिया में इस तरह की कोई बात नहीं थी कि जी आप सरहदी मकामात से भी चले जाएं, आप छावनियों से भी निकल जाएं। बहरहाल क्या इसमें पेशरफ्त होगी, क्या इसमें मज़ीद हिकमत अमली होगी, मज़ीद क्या उनका रद्द अमल होगा पश्तून कौमी जरगे का, ये देखने वाली चीज़ होगी। और आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है कि इस हवाले से कोई मौक़िफ़ आ जाए पश्तून कौमी जरगे की तरफ से। पश्तून कौमी जरगा ने एक 80 रुकनी फिर एक इंक्लूसिव जरगा बनाया था, जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई थी। उस 80 रुकनी जरगे का एक इजलास हुआ था, उसमें फिर फैसला किया गया था कि एक छोटा जरगा बनाकर या कमेटी बनाकर कुरम भेजा जाए और वहाँ पे अमन की बहाली के हवाले से काम किया जाए। ये 120 रुकनी फिर जरगा बन गया था। कुरम में दोनों फ़रीक़ैन से इस जरगे की मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन थी दोनों फ़रीक़ैन के माबैन। फिर मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो गैर सरकारी यानी पश्तून कौमी जरगा था, इसने फिर मौका दिया सरकारी जरगे को। अब सरकारी जरगा देखेगा कि क्या सूरत हाल है। इब्तिदाई इतलात ये आ रही हैं कि दोनों फ़रीक़ैन में ये इत्तेफाक हो चुका है कि रास्ते खोले जाएँ
کم از کم وہاں پہ جو قلت ہے دوائیوں کی، خوراک کی، اشیاء کی، وہ قلت دور ہو، خوف و ہراس کی فضا البتہ برقرار ہے۔ اور دیکھنا اب یہ ہے کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے۔ معاہدہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اصل چیز اس معاہدے پر عمل درآمد ہوگی۔ حکومت یا سیکیورٹی جو ادارے ہیں یہ کس طریقے سے یہ یقینی بنائیں گے کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے، کیونکہ معاملہ اصل میں دونوں فریقین کا ہے، اور دونوں فریقین جب تک امن نہیں چاہیں گے اس علاقے میں امن نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ افغانستان کے طالبان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ داعش اتنی زیادہ پاورفل تنظیم نہیں ہے، اتنی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ افغان حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ افغان حکومت کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے داعش نے اس حملے کے بعد، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس حملے کے بعد جو صورتحال ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ جو چینلز ہیں، جو کچھ ویب سائٹس ہیں، یا جو کچھ ریڈیو چینلز ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سے اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ پیدا کریں۔ متبادل سمجھا جا رہا ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا سراج الدین حقانی کو۔ سراج الدین حقانی اس وقت تعزیت لینے میں مصروف ہیں۔ وہ جو آخری رسومات تو ہو گئی ہیں پکتیہ میں حاجی خلیل الرحمن حقانی کی، جن کو 11 دسمبر کو کابل میں شہید کیا گیا ان کے 3 ساتھیوں سمیت۔ اب یہ جو وزارت مہاجرین ہے، اس کی بلڈنگ میں یہ واقعہ ہوا اور اس وزارت کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغان حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے چھان بین جاری ہے، یہ 2 ہیں، 3 ہیں یا 5 ہیں، یہ تعداد نہیں بتائی گئی۔ البتہ اتنا بتایا گیا ہے کہ افغان حکومت نے بڑا سنجیدہ لیا ہے اس معاملے کو، اس حملے کو۔ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے جنازے میں شرکت نہیں کی، وہ پکتیہ کے سفر پر نہیں گئے، انہوں نے وہاں پہ تعزیت نہیں کی، جو قندھار کے باقی جو شیوخ ہیں، جو باقی طالبان رہنما ہیں، وہ نہیں گئے۔ تصاویر موجود ہیں سراج الدین حقانی سے قندھار کے جو اہم طالبان رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، پکتیہ میں ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ جا کے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کی تصویر جو ہے وہ موجود ہے، انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ملا عبدالغنی برادر کے بھی اختلافات ہیں۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، ایک معاملہ ہے، ایک ایشو ہے، اس پر جو ہے آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے۔ اختلافات وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پہ آپ پھر یہ بتانا شروع کر دیں کہ جی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کا متبادل ہیں سراج الدین حقانی اور ان کو اب سپریم لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کی چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے افغان طالبان کے خلاف بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ افغان سرزمین کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں، حال ہی میں جو امریکی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی داعش کے جو لوگ ہیں وہ یعنی ٹی ٹی پی اور داعش کا ہو سکتا ہے، اور ٹی ٹی پی اور القاعدہ، یعنی ٹی ٹی پی جو ہے یہ القاعدہ کو فعال بنانے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ خدشات ظاہر کیے ہیں، اس امریکی رپورٹ میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج انتہائی اہم ملاقات انجینئر گلبدین حکمتیار کی ہوئی ہے، حزب اسلامی کے سربراہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حوالوں سے، کچھ ایشوز کے حوالے سے اختلاف رائے موجود ہے حزب اسلامی اور افغان طالبان کے بیچ میں۔ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ بھی اور مشترکہ طور پر بھی کچھ ضلعوں میں، کچھ صوبوں میں غیر ملکی افواج کے خلاف مشترکہ طور پر لڑے ہیں، کچھ علاقوں میں یہ الگ الگ لڑے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ان کی جدوجہد تھی افغان طالبان کی، اسی طرح حزب اسلامی کے لوگوں کی بھی جدوجہد شامل تھی۔ لیکن ایک تو سرکاری جو جگہ تھی وہ خالی کرائی گئی انجینئر گلبدین حکمتیار سے، یہاں پہ ان کا مرکزی دفتر تھا حزب اسلامی کا، ان کی رہائش بھی ادھر ہی تھی۔ میں جب کابل میں گیا تھا تو اسی جگہ پہ میری ملاقات ہوئی تھی انجینئر گلبدین حکمتیار سے، میری نہیں، باقی جو صحافی گئے تھے ان کی بھی ساتھ میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ جگہ میں دیکھ چکا ہوں، یہ جگہ خالی کرائی افغان طالبان نے۔ اور شروع میں انجینئر گلبدین حکمتیار کو توقع تھی کہ ایک انکلوسیو حکومت جب بنے گی بشمول تمام طبقات کے، تمام سیاسی جماعتوں کے، تو اس میں حزب اسلامی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی پالیسیز کے حوالے سے انجینئر گلبدین حکمتیار نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ حال ہی میں کچھ عرصہ قبل افغان طالبان نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ اس پابندی کی زد پر حزب اسلامی بھی آئی ہے، حزب اسلامی کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود انجینئر گلبدین حکمتیار نے کابل سے سفر کیا، پکتیہ تک
اور یہاں پہ انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا سراج الدین حقانی سے۔ اس کی تصاویر بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب کچھ ڈیولپمنٹس ہیں افغانستان کے سے متعلق، پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق۔ اور ایک آخری خبر جس میں نے بات کرنی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ میں قید ہیں، ان کی بقیہ سزا جو ہے 20 جنوری سے قبل معاف کیے جانے کی امید ظاہر کی ہے۔ اس وفد نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر امریکہ گیا تھا، سینیٹر طلحہ محمود اس وفد کی سربراہی کر رہے تھے، سینیٹر بشرا انجم بٹ اور معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال افریدی اس وفد کا حصہ تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے امریکی جیل میں طویل ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے امریکی کانگریس اور محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے پاکستانی وفد سے ملاقات کے دوران ان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ حکومت کی انتھک محنت اور کوششوں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ صدر جو بائیڈن سبکدوش ہونے سے قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی باقی جو سزا ہے وہ معاف کر دیں گے۔ عافیہ کی رہائی سے پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، اور یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے۔ ہمارا فیس بک پیج اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ بھی کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔